یہ صورت مکی ہے اور اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ لوگوں کو تعجب اس بات پر ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو کس طرح پیغمبر بنایا گیا ہے، اور کفار تو اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ تو جادوگر ہیں۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، خود انسان کی پیدائش، جنت دوزخ، سورج، چاند، دن رات کی تبدیلی وغیرہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور شروع میں انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں اختلافات ہوئے۔ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ تکلیف کے بعد کوئی راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے بجائے اسباب پر نظر رکھنے لگتے ہیں، اور اگر وہ کشتی میں ہوں اور طوفان کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہوں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی سمجھو کہ بارش ہوئی تو کھیتی لہلہانے لگی، لیکن پھر ہم کو قدرت ہے کہ ہم اس کھیتی کو تباہ کر دیں۔ اسی طرح انسان پیدا ہو کر بڑا ہوتا ہے، آخر فوت ہو جاتا ہے۔ اس مشاہدے سے اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک بھلائی کی طرف پکارتا ہے، اور اس کی دعوت کو لینے والے بھلائی پاتے ہیں، اور نہ لینے والے جہنم میں جاتے ہیں، اور آخرت میں نیکی اور بدی سب کا پتہ چل جائے گا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو کون روزی دیتا ہے، کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے، کون مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ یہ بھی پوچھیں کہ ان کے معبودوں میں سے کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور کون اس کا اعادہ کرتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہے، اور اس کا قرآن ایسا ہے جو اس کے سوا اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور اگر تم میں قدرت ہے تو بنا لاؤ اس کی جیسی کوئی صورت، اگر تم سچے ہو، اور جھٹلانے والے کا انجام دیکھ لو، اور اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ میرا کام صرف پہنچانا ہے اور میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ وہ لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں اور آپ کی طرف نظر بھی کرتے ہیں، لیکن مستفید ہونا نہیں چاہتے۔ آخر وہ ہمارے پاس آئیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور عذاب آنے پر ایمان لانا اور عذاب آنے پر ایمان لانا یا نہ لانا سب عبث ہے، بیکار ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی نصیحت بھیجتا ہے تاکہ مومنوں کو شفائے صدور حاصل ہو، اور ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ اور اللہ تمہارے واسطے روزی اتارتا ہے تو کیوں اپنی طرف سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے لیتے ہو؟ اللہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اللہ والے لوگوں کو کسی طرح کا خوف اور غم نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور آپ دشمنوں کی سرگرمیوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ ان کا زور توڑ دے گا۔ اللہ بے نیاز ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ان کے بعد بھی کتنے رسول بھیجے، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی بات کو جادو کہا گیا، اور قوم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلوایا، لیکن وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے آگے باطل ٹھہرے، اور اللہ کی بات ہی سچ رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ وہ اپنی قوم کے واسطے
مصر میں گھر بنائیں قبلے کی طرف اور قائم کریں نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے مال و منال کے لیے بد دعا کی۔ آخر بنی اسرائیل قوم دریا کے پار ہوئی، لیکن فرعون غرق ہونے لگا تو ایمان لایا۔ اللہ نے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا بدن دریا میں سے نکال کر ٹیلے پر رکھوا دیا تاکہ بعد والوں کو عبرت ہو۔ پھر قوم بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ دی گئی، طیب رزق دیا گیا اور تورات کا علم بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے طرح طرح کے اختلافات پیدا کیے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کٹ حجتی کی۔ اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ان لوگوں سے سبق حاصل کریں اور شک میں نہ پڑیں۔ اللہ کی بات کو جھٹلانے والے عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ بہت سی بستیاں ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر گو کہ عذاب منڈلا رہا تھا، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے وہ اس سے بچ گئے، اور اللہ ہی کے حکم سے ایمان حاصل ہو سکتا ہے اور لوگ عذاب سے بچ سکتے ہیں اگر ایمان لے آئے، اور اللہ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کے بچانے کا ذمہ لیتا ہے۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم لوگ اگر شک میں ہو میرے دین کے متعلق تو میں کہتا ہوں کہ میں صرف اللہ کو پوجتا ہوں اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں۔ اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والا اور بھلائی کو پہنچانے والا ہے، کسی کو اس کے علاوہ اس کا اختیار نہیں ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ راہ پر آنے والے اپنی بھلائی کے لیے راہ پاتے ہیں، اور گمراہ لوگ اپنی ہی برائی کے لیے گمراہ ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے وکیل نہیں، یعنی آپ غم نہ کریں اگر وہ لوگ راہ پر نہیں آتے، اور اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔